اس سے بھی بہتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماء العاقلون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالسحور ما يدانا أرضه. اول الدین معرفته وکمال معرفته التصدیق به وکمال التصدیق به توحیده وکمال التوحید الاخلاص له. الصلاة والسلام والتحیة والإکرام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا المسدد نذیرنا المؤید المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابو القاسم محمد صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المقبولین ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المتقن وقوله الأحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا طلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صلوات بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. درس کی قبولیت کے لیے، حاجات کی برابری کے لیے، اپنی روحانی توجہ کے لیے مل کر باوجود بلند سلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سلام کر کے کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں پریشانی کے. عزیزان من، ماہ مبارک رمضان کے دروس کے سلسلے کا آج 5واں درس اور عنوان درس ہے کہ کردار سازی کیسے کی جائے، اپنے کردار کو کس طریقے سے سنوارا جائے، اپنے کردار کو کس طریقے سے نکھارا جائے، اپنے کردار کو کس طریقے سے بہتر بنایا جائے کہ ہم کم از کم ایک بہترین انسان بن سکیں. لیکن کردار سنوارنے کے لیے ہمیں پہلے اپنے آپ کو پہچاننا لازمی ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں کس مقام پر پیدا کیا ہے، پروردگار عالم نے ہمیں کیا مقام دیا ہے مخلوقات کے درمیان. یہ جو کائنات کی مخلوقات ہیں، اس کائنات میں جو ہمیں پروردگار عالم نے بھیجا ہے، تو یہ سوال تو بہت پرانا ہے. قدیم فلاسفہ بھی یہ سوال کرتے چلے آئے ہیں. اگر آپ قدیم فلسفے کی کتابوں کو پڑھیں گے تو اس میں آپ کو یہ سوالات مل جائیں گے کہ انسان بنیادی طور پر شروع سے
3 سوالوں کی کھوج میں ہے. میں کیا ہوں؟ میں کہاں سے آیا ہوں؟ میں کیوں آیا؟ میں کہاں سے ہوں؟ میں کیا ہوں؟ میں کیوں آیا ہوں؟ اور یہ سوال ہر انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے. صرف انسان ہی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم نے انسان کو 2 عظیم صفات دے کر بھیجا. ایک ہے صفت عقل اور ایک ہے صفت اختیار. تمام مخلوقات جو ہیں انسان کے علاوہ انہیں کچھ نہ کچھ عقل ضرور دی گئی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ عقل سے بے بہرا ہے، نہیں. بہت سی مخلوقات ایسی ہیں کہ جنہیں آپ اگر دیکھیں گے تو شاید اپنے سے زیادہ بہتر عقل والا سمجھیں، کیونکہ وہ پیدا ہوتے ہی اب جیسے بطخ کا بچہ ہے، انڈے سے باہر نکلنے کے بعد ہی فوراً اگر اس کو پانی میں چھوڑ دیا جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ تیرنا شروع کر دے گا. نہیں ڈوب نہیں جائے گا، ڈوب نہیں جائے گا، تیرنا شروع ہوئی. تھوڑا سا بڑا اگر ہو جاتا ہے ایک دم کہ اس کے پر تھوڑا سا ہو جائے تو اگر آپ اس کو پانی میں ڈالیں گے تو وہ تیرنا شروع کر دے گا. انسان نہیں کر سکتا. ان کا بکری کا بچہ، آپ میں یہ مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کے سامنے کی مثالیں ہیں. یہ مثالیں آپ روزمرہ اس میں دیکھتے رہتے ہیں. ایک بکری کا یا گائے کا بچہ جو ہوتا ہے، جب وہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو ایک دم اچھلنا کودنا شروع کر دیتا ہے، چلنا شروع کر دیتا ہے اور فوراً اپنی غذا کی تلاش میں ماں کے تنوں کی طرف جاتا ہے. یہ اسے کس نے بتایا؟ یعنی یہ اس میں پروردگار عالم نے ایک عقل کی فضیلت دی ہے، اور ہر مخلوق کو پروردگار عالم نے اتنی عقل دی ہے کہ وہ اپنے ماحول میں کس طریقے سے سروائیو کر سکے. لیکن اس عقل کا نام ہے جبلت، جسے عادت کہتے ہیں. جبلت انسان میں بحیثیت حیوان، یعنی حیوانیت کے انسان میں 2 جملے، انسان کے 2 جملے، ایک حیوانیت ہے، ایک ملکوتیت ہے. انسان صرف حیوانیت لیے نہیں ہوا. انسان کا شرف یہ ہے کہ انسان اپنے اندر حیوانیت بھی لیے ہوئے ہے اور جسے شہوت کہتے ہیں، اور ملکوتیت بھی لیے ہوئے ہے جسے فطرت الہیہ کہتے ہیں. حیوانیت کہتے ہیں جبلت کو. انسان میں جو جبلتیں ہیں، جو غریزیں ہیں، ایک مرتبہ مل کر آواز بولنا چاہتا ہوں. میں انٹرپٹ ہوتا ہوں آپ لوگوں سے، بات جتنا شور ہوتا ہے آپ میری طرف آؤ. کوشش میری یہ ہوگی کہ میں بات سے بے توجہی اختیار کرتے آپ کی طرف توجہ، آپ میری طرف توجہ. لیکن اگر تھوڑا سا کل سے ایک کام یہ کریں گے، تھوڑا سا لاؤڈ کا اگر انتظام میرے خیال سے اس میں یہ ہوگا کہ باہر سے آواز تھوڑی آخر پہلے دن سے کر رکھا تھا، لیکن کیا لڑائی جو ہے نا باہر کو چھوڑیں، آپ سے میری طرف توجہ کریں. بات جو ہوتا ہے، لیکن جب مکے میں رسول اکرم تبلیغ کیا کرتے تھے، قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنایا کرتے تھے، تو مشرکین مکہ کیا کیا کرتے تھے؟ کیونکہ قرآن میں ایک جاذبیت ہے. ماہ مبارک رمضان بہار قرآن کا مہینہ، اپنے کردار کو سنوارنا ہے، کس کے روپ میں سنوارنا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمارے لیے ہدایت کا قرینہ، ہدایت کا راستہ، ہدایت کا قانون، ہدایت کا دستور قرآن مجید، کہ جو جس میں جسمانی ہدایت بھی ہے، روحانی ہدایت بھی ہے، جسمانی شفا بھی ہے، روحانی شفا بھی ہے، اور شفاء للناس، تمام انسانوں کے لیے اس قرآن مجید میں شفا ہے. اس قرآن سے اپنا انس پیدا کرنے. ایک مرتبہ مل کر باوت بلند فرما نعرہ
تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا ہماری یہ جوانیاں حسین کی قربانیاں ہماری یہ جوانیاں حسین کی قربانیاں جوانیاں لٹائیں گے انقلاب لائیں گے جوانیاں لٹائیں گے انقلاب لائیں گے جوانیاں لٹائیں گے انقلاب لائیں گے نعرہ حیدری محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جوانیاں لٹائیں گے انقلاب لائیں گے۔ انقلاب کی راہ میں جو جوانیاں پلتی ہیں وہ لٹتی نہیں ہے، بدل رہی ہیں۔ لیکن خارج میں انقلاب لانے کے لیے سب سے پہلے جوان کو اپنے داخل میں انقلاب لانا ہے۔ اسی انقلاب کا نام ہے کردار سازی۔ اسی انقلاب کا نام ہے شخصیت کو سیکل کرنا۔ پہلے انسان اپنی ایک شخصیت بناتا ہے، اگر اس کی شخصیت نہیں ہے، کردار کسے کہتے ہیں؟ یعنی کردار سازی کے لیے سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھنا ہے کہ کردار کسے کہتے ہیں، کردار کس چیز کا نام ہے، کردار کے معنی کیا ہے، کردار کا مطلب کیا ہے۔ ویسے تو تقریباً تمام میرے نوجوانوں کے ذہنوں میں ہوگا کہ کردار کسے کہتے ہیں، لیکن ایک لغوی بحث تھوڑی سی ہم اس کے بارے میں کرتے ہیں کہ کردار کا معنی کیا ہے۔ لغت کا اگر مطالعہ دیکھتے ہیں تو لغت میں کردار کسے کہتے ہیں؟ کردار ایک فارسی لفظ ہے اور لغت میں اس کے معنی ہے طریقہ، عمل، شعار، راستہ، شخصیت کو بنانا۔ دیکھیے انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک چیز نظر آنے والی ہے، دوسری وہ چیز ہے جو نظر نہیں آتی لیکن محسوس کی جاتی ہے یا نہیں؟ تو میرے ساتھ بولتے چل رہے ہیں، میری عادت یہ آپ بولیں گے تو میں بولوں گا، اگر سمجھ میں بات آیا ہے تو بولتے رہیے، نہیں سمجھ میں آئے تو بھی بولیے کہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، تو اس کو اور آسان کرنے کی کوشش کریں۔ انسان کتنی جہتیں انسان کی؟ ویسے تو کئی جہتیں ہوں گی لیکن دو بڑی بڑی جہتیں انسان کی، ایک نظر آنے والی، ایک نہ نظر آنے والی۔ نظر آنے والی جہت کو کہتے ہیں جہت ظاہرہ، یعنی انسان کی جو ظاہر شیپ ہے، جو فزیکل باڈی ہے، دو کان ہے، دو آنکھ ہے، ناک ہے، ناک کے دو نقرے ہیں، دو ہونٹ ہیں، دانت ہیں، دو ہاتھ ہیں، دو پاؤں ہیں، سینہ ہے، دھڑ ہے، کمر ہے، سر ہے، پیشانی ہے، یہ انسان کا ظاہر ہے۔ اور اگر آپ دیکھا جائیں تو اس ظاہر کے اندر دل ہے، اعضاء ہے، مختلف اعضاء ہے، جگر ہے، پھیپھڑے ہے، پنڈلی ہے، یہ تمام یہ بھی ظاہر میں ہی شمار ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے اوپر ایک کھال چڑھتی ہے اور وہ کھال کے اندر، لیکن یہ بھی اعضاء ہے، ظاہر انسان کے ظاہر میں شمار ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں انسان کی وہ ہیں جسے انسان دیکھ سکتا ہے، یہ ہے انسان کا ظاہر، اسے کہتے ہیں خلق۔ خیر لام قاف بڑا والا، قلم والا کاف
خلق، جب ہم کہیں گے خلق انسان تو انسان کی یہ باڈی جو ہے یہ شمار ہوگی کہ انسان ظاہر کیسا ہے. جیسے انسان کی ظاہر کو ظاہراً انسان کو ہم کہتے ہیں بشر. قرآن بھی انسان کے لیے دو لفظ استعمال کرتا ہے، ایک ہے بشر، ایک ہے انسان. جب لفظ انسان بولا جاتا ہے تو اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. ورنہ انسان جو ہے وہ اس کی باطنی جو صفات ہیں اس کے حوالے سے کوئی انسان بنتا ہے، ورنہ وہ بشر کا بشر آئے گا. جب لفظ بشر آئے گا رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، ہاں، بلکہ کیا کہا میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں. بشر کے معنی ظاہر، دکھنے میں. جیسے تمہارے دو ہاتھ ہیں ویسے ہی میرے دو ہاتھ ہیں، جیسے تمہاری دو آنکھیں ہیں ویسے ہی میری دو آنکھیں دیکھنے میں. جیسے تمہارے دو ہونٹ ہیں ویسے ہی میرے دو ہونٹ ہیں، جیسے تمہارے دو پاؤں ہیں ویسے ہی میرے دو پاؤں ہیں، جیسے تمہارا سینہ ہے بظاہر ویسے ہی میرا سینہ ہے. لیکن یہ کہنے کے بعد انا بشر مثلکم کہنے کے بعد آیت یہیں پر نہیں تھی. جیسے کہتا ہے ہو رہی تھی نفس ہمارا ٹھیک ہے، نفس ہمارا ہے، بالکل ہے کہ حضرت یوسف جیسا نبی، معصوم نبی پریشان ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ برائی کی طرف کھینچتا ہے. لیکن اگر یہیں پر آیا ختم ہو جاتی تو پھر نفس کا کام یہی ہوتا، پھر نفس یہی ہوتا کہ نفس کام اسی کا ہے، نفس اسی چیز کو کہتے ہیں جو ہمیشہ برائی کی طرف کھینچتا ہے. جو برائی کی طرف لے جائے وہ نفس ہے نہیں. قرآن اس کی اگر آپ آیت پڑھیں اور آیت یہ آیت ہے یہاں پر نہیں 13واں پارہ پہلی آیت ہے ان النفس لامارۃ بالسوء. پیغمبر کا جملہ ہے جسے قرآن نے محفوظ کیا. پیغمبر مانا معصوم، صاحب عصمت انسان کہہ رہا ہے، وہ گناہوں سے محفوظ ہے وہ انسان کہہ رہا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس کا کام یہ ہے کہ وہ سوء کی طرف کھینچتا ہے. نفس کا کام یہ ہے کہ وہ برائی کی طرف کھینچتا ہے. الا ما سوائے اس کے رحم ربی کہ اس کا پروردگار اس پر رحمت کرے. یعنی کردار سازی کے لیے سب سے بہتر، سب سے بنیادی، سب سے اہم، سب سے مہم، سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ ہم پناہ پروردگار میں آئیں. ہمارا خدا پر ایمان ہو. والنفس وما سواہا، ہم نے نفس کی قسم اور اس کی قسم کہ جس نے نفس کو بہترین بنایا. وما سواہا، اب سواہا کی انشاءاللہ ڈیفینیشن پھر کبھی کریں گے ورنہ میں اسی طرح نکل جاؤں گا. سواہا مانا نو پلک سوار کر کسی چیز کو بنانا. دیکھیں اگر آپ کی نے ڈرائنگ اگر کی ہو کبھی تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ پہلے اسکیچ بنا لیتے ہیں. اسکیچ بنانے کے بعد پھر دیکھتے ہیں اس میں کیا کام لے گئی ہے، کون سی چیز ٹیڑھی لے گئی ہے، کون سی لائن ٹیڑھی آ رہی ہے، کون سی لائن سیدھی آ رہی ہے، کس لائن کو کس طرف میں آنا چاہیے، کس لائن کو سیدھا جانا چاہیے، کس لائن کو کس ڈائریکشن میں جانا چاہیے. یہ اسکیچ بنانے کے بعد دیکھتے ہیں. یا اگر آپ مکان بناتے ہیں تو مکان کا پہلے ایک اسکیلیٹن تیار ہو جاتا ہے، ایک ڈھانچہ تیار ہوتا ہے. ڈھانچہ تیار ہونے کے بعد پھر اس میں فٹنگ ہوتی ہے، لائٹ کی فٹنگ ہوتی ہے، پانی کی فٹنگ ہوتی ہے، یہ فٹنگ ہوتی ہے، یہ فٹنگ ہو جاتی ہے. جب یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں تو آخری مرحلہ ہوتا ہے مکان کی جس کو کہتے ہیں فنیشنگ. ہے یا نہیں؟ یہ فنیشنگ جو ہے یہ ہے سواہا. یعنی پروردگار عالم نے یہ نہیں ہے کہ بس ابھی سوچا اور تمہیں بنا دیا، نہیں، دو پلک سوار کر تمہارے نفس کو بنایا. جس چیز کی تمہیں ضرورت تھی وہ تمام اشیاء تمہیں دے کر پروردگار عالم نے دیا. اللہ اکبر، اتنا رحیم و کریم پروردگار ہے کہ اتنی مخلوق، ایسی مخلوق کا نام کیسے مخلوق ہے. میں نے کیا کہا؟ 3 سوال. میں کیا ہوں، میرا مقام کیا ہے؟
خدا کہہ رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے تمہیں احسن تقویم پر پیدا کیا۔ احسن تقویم، احسن حسن کا صیغہ مبالغہ ہے، حسن احسن، جیسے عظیم اعظم، احسن بنایا پروردگار عالم۔ احسن مانا کہ حسن جس سے جدا ہی نہیں ہوتا۔ عظیم کسے کہتے ہیں؟ عظیم اسے کہتے ہیں کہ جس سے عظمت جدا ہی نہ ہو سکے، صفت مشبہ ہے۔ اگر آپ نے عربی صحیح طریقے سے پڑھی ہے اور عربی سیغوں کو دیکھا ہے، عربی گرامر کو دیکھا ہے، تو صفت مشبہ کسے کہتے ہیں؟ صفت مشبہ اسے کہتے ہیں وہ صفت کہ جو جس شخص سے نسبت کی جا رہی ہے، اگر وہ عظیم ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ فہیم ہے، تو یہ ساری صفات اس سے ایک لمحے کے لیے بھی کبھی جدا ہی نہ ہوتی ہے۔ عظیم مانا وہ کہ جس سے ایک لمحے کے لیے بھی عظمت جدا نہ ہو، فہیم وہ کہ جس سے ایک لمحے کے لیے بھی فہم کبھی جدا نہ ہوا ہو، عقیل وہ کہ عقل جس سے ایک لمحے کے لیے بھی کبھی جدا نہ ہوئی۔ پروردگار عالم کہتے ہیں احسن، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے احسن تقویم پر تمہیں پیدا کیا۔ تمہاری جتنی بہترین بناوٹ ہو سکتی تھی اس بناوٹ پر ہم نے تمہیں بنایا ہے، تمہیں خلق کیا ہے۔ اور عزیزان محترم، اس بناوٹ میں آپ کی دونوں بناوٹیں شامل ہیں، آپ کی دونوں پیدائش شامل ہے، خلقت ظاہری بھی اور خلقت باطنی بھی۔ اب جب خلقت ظاہری کے حوالے سے بات ہوگی تو یہ ہوگا آپ کا بشرا۔ کہتے ہیں انسان کا بشرا کیسا ہے، یعنی بناوٹ کیسا، چہرہ کیسا ہے، نظر کیسا۔ آپ کیسے آئینے کے سامنے سارا دن کھڑے ہوتے رہتے ہیں نا، اور اگر تھوڑا سا خوبصورت ہو تو بس وہ سارا دن چپک کے رہ جاتا ہے۔ میری آنکھ کتنی خوبصورت ہے، میرے بال کتنے خوبصورت ہے، میرے کام کتنے خوبصورت ہے، میری داڑھی کتنی خوبصورت ہے۔ منع نہیں کیا پروردگار نے، سنگارو اپنے آپ کو، میری طرح نہ رہو کہ داڑھی کی کوئی خیال ہی نہیں ہے، بالوں کا کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ آپ جوان ہیں، آپ کو خیال رکھنا ہے اپنے آپ کا، لیکن جس طریقے سے آپ اپنے ظاہر کا خیال رکھتے ہو اسی طریقے سے اپنے باطن کا خیال رکھتے ہو۔ ظاہری خیال کو خلق کہتے ہیں، باطنی خیال کو خلق کہتے ہیں۔ خلق، خلق، اب خلق کیا ہے؟ خلق جس سے نکلا اخلاق۔ اصل میں انسان کا ظاہر سمجھتا ہے تو اس کا بشرا ٹھیک ہوتا ہے، اور انسان کا خلق ٹھیک ہوتا ہے تو انسان کا کردار بنتا ہے۔ اب سمجھنا ہے کہ کردار کس طریقے سے بنانا ہے؟ کردار بنانا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اندر سے مضبوط کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کے اندر کو زیور فضائل صفات سے آراستہ کرنا ہے۔ بھائی آپ اپنے مشرے کو سجاتے ہیں نا، اگر بال سفید ہو رہے ہیں آپ کہتے ہیں تھوڑا سا رنگ لگا لو کالے ہو جاؤ، ٹھیک ہے، اور آج کل پتہ نہیں کتنے کلر چل رہے ہیں اپنے آپ کو خوبصورت کرنے کے لیے۔ کوئی لال کرتا ہے، کوئی پیلا کرتا ہے، کوئی کالا کرتا ہے، کوئی براؤن کرتا ہے، کوئی گرے کرتا ہے۔ اب کتنے کلر آ رہے ہیں مارکیٹ میں، 90 سے زیادہ کلر آ رہے ہیں۔ ہاں کس لیے؟ انسان کے ظاہر کو میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہ کریں، کریں بالکل کریں، خیال رکھیں اپنا، لیکن جس طریقے سے اپنے جسم کا خیال کرتے ہیں، جس طریقے سے اپنی ظاہر کا خیال کرتے ہیں، اسی طریقے سے اپنے روح و نفس کا خیال کرتے ہیں۔ وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا، اللہ نے تمہارے نفس کو بہترین بنایا ہے، نفس ہمارا نہیں بنایا، نفس ہمارا آپ بناتے ہیں۔ جب آپ اس کو میلا کر دیتے ہیں، دنیا کی کثافتوں سے میلا کر دیتے ہیں، تو نفس سے ہمارا بن جاتا ہے نا۔ معصوم کی حدیث کیا ہے
کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پر ایک باریک نقطہ آ جاتا ہے. سنی بھی آپ کی حدیث. انسان فرسٹ ٹائم کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک باریک سا دھبا آ جاتا ہے. اب وہ دل یہ دل ہے یا کون سا دل ہے؟ قلب. اب وہ دل آپ اس دل کو کہہ لیں، ذہن کو کہہ لیں، عقل کو کہہ لیں، ویژن کو کہہ لیں، یہ ایک دھبا ہو جاتا ہے. اور اگر آپ اپنے اس عمل میں بد پر نادم ہو جاتے ہیں وہ دھبا مٹا دیا جاتا ہے. پھر آپ کا دل صاف ہو جاتا ہے، شفاف ہو جاتا ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا، قسم خدا میری سمجھ میں نہیں آتا. وہ یہ صرف ہماری حدیثوں کی روایت نہیں ہے، یہ اہل تصوف ہمارے بھائیوں کے کتابوں میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے. وہ یہ حدیث تو بتاتے ہیں کہ انسان جب پہلا گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر، اس کے قلب پر ایک سیاہ نقطہ آ جاتا ہے. تو وہ جو رسول افضل المرسلین ہے، سید المرسلین ہے، میری سمجھ میں آج تک نہیں آیا کہ اس کا آپریشن کر کے وہ نقطہ کیسے نکالا گیا. اس نے کون سا گناہ کیا کہ جو اس کے قلب پر نقطہ آ گیا؟ وہ بچپن کی یاد ہے. اللہ اکبر. خیر ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنبھالیں. اب کردار سازی کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے. کردار سمجھ گئے؟ کردار مانا شخصیت، کردار مانا اپنے آپ کو سنوارنا، کردار مانا اپنے آپ کو سنگارنا، کردار مانا اپنے آپ کو اندر سے مضبوط کرنا. یاد رکھیں انسان بظاہر بھلے کمزور نظر آ رہا ہو، بظاہر بھلے ناکام نظر آ رہا ہو، لیکن اگر اس کی روح کمزور ہے تو وہ کمزور ہے. وہ ذرا ذرا سے ہوا کے جھونکوں سے چھپ جائے گا، ذرا ذرا سے شیطانی وسوسوں سے وہ مغلوب ہو جائے گا، شیطان اس پر غالب آ جائے گا. لیکن اگر اس کی روح طاقتور ہے، اس کا نفس طاقتور ہے، اس نے اپنے نفس کو سیٹل کیا ہوا ہے، اس نے اپنے نفس کو سنگارا ہوا ہے، وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہتا ہے، تو یقین کریں شیطان کا کام کتنا ہے آپ یہ بتائیں. شیطان کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ آپ کے ذہن میں، آپ کے قلب میں وشواس پیدا کر سکتا ہے اور کچھ وسوسے لا سکتا ہے. یا میں یہ کام کروں گا یہ ہو جائے گا، یہ کام کروں گا یہ ہو جائے گا. اگر کوئی عمل خیر انجام دینے کے لیے آپ کے ذہن میں وسوسے آ رہے ہیں کہ یہ عمل خیر کرنے سے جذباتی طور پر اگر زکات نکال رہے ہیں، اور بھائی میرے پاس تو اتنا اتنی سے پیسے ہیں اور یہ پیسے نکال دیے گا تو میرے پیسے کم ہو جائیں گے. اور نکالنے کی بات ہے 20%، 1 لاکھ میں سے 20,000، باقی بچے کے 80,000. ہاں سمجھ لو کہ یہ خیال اگر آ رہا ہے تو یہ کس کی طرف سے آ رہا ہے؟ شیطان کی طرف سے. لیکن جہاں شیطان آپ کو یہ وشواس دے رہا ہے، وہی پروردگار عالم نے ایک نفس ملہمہ آپ کے ذہن میں رکھا ہے کہ جس کا نام ضمیر ہے. وہ ضمیر آپ کو بتائے گا نہیں یہ وشواس ہے، یہ آپ کو بہکا رہا ہے. ارے تو 20% نکال رہا ہے، تو اگر 20% نکال رہا ہے تو اس 20% کا 7 گنا نہیں 70 گنا تجھے واپس اسی دنیا میں لوٹائے گا. یہ ہے اپنے آپ کو سنبھالنا. اب جو اس آواز میں چلا گیا اس نے اپنے نفس کو پیدا کر دیا. نہیں، جو اس آواز میں چلا گیا، یہ الٹا آواز. جو اس آواز میں چلا گیا، جو وشواس پہ چلا گیا، جو قیاس پہ چلا گیا، جو ظن پہ چلا گیا، جو گمان پہ چلا گیا، جو خیال پہ چلا گیا، وہ بھٹک گیا. لیکن جس نے معصوم کے قول کو لیا، جس نے قرآن کو لیا، جو خدا کی پناہ میں آ گیا، وہ اپنے کردار کو بلند سے بلند تر کرتا رہا. وہ اپنے کردار کو بلند سے بلند تر کرتا رہا. یعنی کردار کو اگر بلند کرنا چاہتے ہو، کردار کو سنوارنا چاہتے ہو، کردار کو سیٹل کرنا چاہتے ہو، تو سب سے پہلے تو یہ سوچو کہ میں کیا ہوں.
میں احسن تقلید پر پیدا کرتا ہوں، میں اشرف پیدا کیا گیا، میں مشرف پیدا کیا گیا، میں افضل پیدا کیا گیا، میں مخدوم کائنات بنا کر پیدا کیا گیا ہوں، خادم کائنات بنا کر نہیں پیدا کیا گیا۔ میں کائنات کا خادم نہیں ہوں، میں زمین و آسمان کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، زمین و آسمان میرے لیے پیدا کیے گئے۔ یہ چاند، ستارے، سیارے، سورج، قمر یہ میرے لیے پیدا کیے گئے ہیں، میں ان کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ اور یہ لفظ نہیں ہے، قرآن بتا رہا ہے ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض۔ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے، صرف زمین میں نہیں، آسمان میں بھی جو کچھ ہے، اللہ اکبر۔ یہ جو کہتے ہیں معصومین علیہ السلام کے پاس فرشتے آتے ہیں، انبیاء آتے ہیں، یہ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات، سماوات میں کیا ہے؟ معافی کا مطلب کیا ہے؟ معافی کا مطلب جو کچھ، معافی سماوات ہے جو کچھ آسمان میں ہے، وما فی الارض جو کچھ زمینوں پر ہے۔ کیا کیا؟ سخر لکم، پروردگار نے تمہارے لیے سخر کر دیا، مسخر کر دیا، کنٹرول میں دے دیا تمہارے۔ اور پروردگار ایسے نہیں کہہ رہا ان اللہ، بے شک، بلا شبہ، بالتحقیق پروردگار نے مسخر کر دیا، کنٹرول میں دے دیا، جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے تمہارے۔ ہاں یعنی اے انسان، تجھے اللہ نے مخدوم کائنات بنایا، اور قسم خدا یہ ساری بات ایک کہانی بن کر رہ جاتی، صرف لفظ بن کر رہ جاتی اگر کوئی انسان کامل ہمارے سامنے نہ ہوگا کہ جو انگلی کا اشارہ کرے تو چاند کے دو ٹکڑے جو انگلی کا اشارہ کرے ڈوبے ہوئے سورج کو بچا دے گا، جو انگلی کا اشارہ کرے اور جو زمین میں دھسا ہوا درخت ہے وہ اکھڑ کر اس کے سامنے آ جائے اور کہا جائے واپس چلا جائے تو واپس چلا جائے، پھر کہا جائے آدھا آگے آ جائے تو آدھا آگے آ جائے، اور کہاں سے وہ انسان کامل گزرتا ہے، صرف شجر ہی نہیں حجر پتھر بھی اس کو سلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد آل محمد منتر صلوات۔ نہیں ہے کہ ہم خالی زبانی کلامی لفظی باتیں کر رہے ہیں، ہمارے سامنے اسوہ حسنہ موجود ہے، ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں، ہمارے سامنے آئیڈیل موجود ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم کسی اور کو آئیڈیل بناتے ہیں۔ قرآن تو ایسے آئیڈیل ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ جو لَقَدْ كَانَ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ کون ہے یہ رسول؟ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، جس کی سیرت کو لیکن اگر اردو یا عربی میں ہم کردار کا کوئی متبادل لفظ یعنی ڈھونڈے وہ لفظ سیرت ہے۔ سیرت میں نے کہا انسان دو جملے رکھتا ہے، ایک ظاہری ایک باطنی۔ ظاہری جملے کو کہتے ہیں صورت، باطنی جملے کو کہتے ہیں سیرت۔ کہتے ہیں نا اگر کوئی خوبصورت ہو اس کے ساتھ خوبصورت بھی ہو تو کہتے ہیں سونے پہ سہاگا، نور علی نور، کہ صورت بھی اچھی ہے اور سیرت بھی اچھی ہے۔ لیکن اگر صورت بہت اچھی ہو سیرت بہت خراب ہو، کل میں غصہ کر رہا تھا، آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو بالکل برا لگ رہا ہوگا نا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ غصہ ایک اچھی عادت نہیں ہے، لیکن نہیں، غصہ ایک اچھی عادت ہے،
لیکن اگر اسے اس کے مقام پر رکھا جائے. اگر غصہ اچھی عادت نہیں ہے، غصہ ایک جذبہ ہے، غصہ ایک جذبہ ہے، نفرت ایک جذبہ ہے، محبت ایک جذبہ ہے. دیکھیں جذبہ کسے کہتے ہیں؟ جذبہ جاذبہ سے نکلا ہے. جاذبہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ جسے انسان اپنے اندر جذب کرے. انسان نے پروردگار عالم نے 2 صلاحیتیں دی ہیں. کردار سازی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. انسان نے 2 صلاحیتیں پروردگار عالم نے دی ہیں. ایک ہے قوت دافعہ، ایک ہے قوت جاذبہ. یعنی ایک چیز ہوتی ہے جسے انسان جذب کرتا ہے، ایک چیز ہوتی ہے جسے انسان اپنے سے پرے کرتا ہے. جو اچھی چیز ہوتی ہے اسے جذب کرتا ہے، جو بری چیز ہوتی ہے اسے دفع کرتا ہے. یہ انسان کا جسم بھی کرتا ہے. آپ غذا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آپ کھاتے ہیں. اگر آپ کا جسمانی نظام بالکل ٹھیک ہے تو وہ اچھی چیزیں جو جسم کے لیے نفع پذیر چیزیں ہیں، جو جسم کے لیے منفعت پذیر غذا ہے، اس کو یہ جسم جذب کر لیتا ہے، اور جو نقصان دینے والی چیزیں ہیں اسے غصے کی صورت میں خارج کر دیتا ہے. اسی کو کہتے ہیں جاذبہ اور دافعہ. یعنی جو منفعت پذیر چیز ہے اس کو جذب کر دیا جائے، جو نقصان دہ چیز ہے اس کو دبا کر دیا جائے. یہی انسان کی باطنی خلق میں آتی ہے کہ جو رذائل انسان ہے، وہ صفات جو رذالت میں شمار ہوتی ہے، وہ صفات جو شخصیت کو ڈیمیج کرتی ہے، وہ صفات جو انسان کے کردار کو نقصان پہنچاتی ہے، ان کو اپنے سے دور کیا جائے، ان سے بیداری اختیار کی جائے، ان سے دوری اختیار کی جائے، ان کو دفع کیا جائے. اسے دافعہ کہتے ہیں. اچھے فضائل صفات کو، فضائل انسانی کو، اقدار انسانی کو اپنے اندر جذب کیا جائے، جس سے انسان کی ایک شخصیت بن جائے. اسے جیسے ایک صفت ہے، دیکھیں صفت دونوں ہو سکتی ہے. صفت کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے صفت رذیلہ یعنی بری صفت. اگر رذیلہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو بری صفت. ایک ہے صفت فضیلہ جو انسان کو فضیلت عطا کرتی ہے، انسان کو شرف عطا کرتی ہے، انسان کو مقام عطا کرتی ہے، انسان کو مرتبہ عطا کرتی ہے. جسے کہتے ہیں فضائل صفات، صفات فضیلہ. اب ایک صفت رذیلہ ہے غیبت. بس 2 لائنیں، اور میرے خیال میں وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، 40 ہو چکے ہیں، لیکن وہ 10 منٹ میں لاؤڈ اسپیکر والے اس میں شامل کر رہا ہوں، پڑھنے والے ہیں تو 2 منٹ بتا کے رکھوں گا. غیبت. دیکھیں جب ہم اپنے آپ کو کردار اپنا بنانا چاہ رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ صفت رذیلہ کو بھی پہچاننا ہے اور صفت فضیلہ کو بھی پہچاننا ہے. وہ صفتیں جو انسان کی شخصیت کو مضبوط کرتی ہیں ان کو بھی پہچاننا ہے، اور جو انسان کی شخصیت کو ڈیمیج کرتی ہیں، پست بناتی ہیں، صفت رذائل جو ہیں ان کو بھی پہچاننا ہے. کیونکہ اگر پہچانیں گے تو جاذبی کا جذبی کریں گے اور دفع کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ یہ جو تولا تبرہ آپ پڑھتے ہیں، یہ تولا تبرہ یہی ہے، دافعہ اور جاذبہ. کہ جو صفت رذیلہ ہے ان سے بیزاری اختیار کی جائے، یہ تبرہ ہے. جو صفت فضیلہ ہے، جو صفت شرافیہ ہے، جو اقدار انسانیہ ہیں ان کو جذب کیا جائے، یہ تبرہ ہے. اور تولا تبرہ کچھ نہیں ہے. تولا تبرہ یہی ہے کردار سازی کا ایک کہ کس چیز کو دفع کرنا ہے، کس چیز سے بیداری کرنی ہے، یہ تبرہ ہے. کس چیز کو آپ دیکھیں نا، جب انسان کلمہ پڑھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ پہلا جملہ کیا ہے؟ لا الہ. یہ کیا ہے؟ یہ تبرہ ہے. یہ تبرہ ہے. لا الہ، کوئی خدا نہیں.
کو میں خدا سمجھتا ہوں، جس کو میں خدا سمجھتا ہوں، وہ خدا نہیں۔ جس کو اس کا نمائندہ خدا کہتا ہے وہ خدا ہے۔ میں جس کو سمجھوں گا وہ میری مخلوق ہوگا۔ میرا خدا ایسا، 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 میرا خدا ایسے دیکھتا ہے، میرا خدا ایسے چلتا ہے، میرا خدا ایسے سنتا ہے، میرا خدا ایسے کام کرتا ہے۔ یہ جو میں اپنے آپ سے سوچوں گا، اپنے دماغ سے سوچوں گا، اپنے وجدان سے سوچوں گا، وہ میرا خدا نہیں ہے۔ خدا ان صفات سے بری ہے کہ جو انسان اس کے بارے میں سوچتا ہے۔ پھر جس کو خدا نے اپنا معرف بنا کر بھیجا، اس کے ذریعے سے جو ہم خدا لیں گے وہ خدا اصلی خدا ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو جس کو میں خدا سمجھ رہا ہوں اس سے برات کا اظہار کرنا ہے، اس سے بیداری کرنی ہے، اس کو اپنے آپ سے دور کرنا ہے۔ لا الہ، میرے خیالات میں جو خدا ہے وہ خدا نہیں ہے، میری ہوائے نفسی خدا نہیں ہے، یہ میں نے ذر کو جو خدا بنا رکھا ہے یہ خدا نہیں ہے، یہ میں نے پوسٹ کو جو خدا بنا رکھا ہے یہ خدا نہیں ہے، یہ میں نے جو زمینوں کو، ملکیتوں کو، جاہ و حشمت کو، ثروت کو، حکومت کو، اقتدار کو خدا بنا رکھا ہے یہ خدا نہیں ہے۔ یہ جو ہوائے نفسی کو، اب ہمارا نفسی والی بات آتی ہے، یہ جو ہوائے نفسی یہی ہے، میرا اپنا خیال ہے، اس کو جو میں نے خدا بنا رکھا ہے، اپنی خواہشات کو، اپنی خواہش کو جو خدا بنا رکھا ہے یہ خدا نہیں ہے۔ پہلے اس سے اپنے نفس کو پاک کرو، تزکیہ کرو پہلے اپنے نفس کا، اس کے بعد کہو الا اللہ، سوائے اس اللہ کے جو میرا معبود ہو۔ سبحان اللہ۔ جب اس پناہ میں آ گئے، اب جان لو کہ انسانی فضائل کیا ہیں اور انسانی لطائف کیا ہیں۔ غیبت میں نے غیبت کی بات کی تھی، وہ جملے بس غیبت کتنی بڑی رضالت ہے روح انسانی کے لیے، انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ دیکھیں، ایک ہے علم اخلاق اور ایک ہے علم فقہ۔ بظاہر ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، یہ دونوں ایک نہیں، دونوں الگ الگ جہتوں سے بحث کرتے ہیں۔ اب غیبت علم فقہ کے لحاظ سے بھی، علم شرعی کے لحاظ سے بھی ایک گناہ کبیرہ ہے۔ شرع آپ کو کیا بتائے گی کہ غیبت ایک گناہ کبیرہ ہے، لیکن یہ گناہ کبیرہ جب آپ کر رہے ہیں تو جس کی غیبت آپ نے کی ہے اگر اس کو راضی کر لیا، آپ کا یہ گناہ مٹ گیا۔ یہ آپ کو فقہ نے بتایا، یہ آپ کو شریعت نے بتایا، یہاں تک شریعت کی بحث چلی۔ لیکن اب آگے سے اخلاق کی بحث چلتی ہے کہ یہ غیبت آپ کی روح میں کتنا اثر کرتی ہے، یہ آپ کی شخصیت کو کتنا ڈیمیج کرتی ہے، یہ آپ کو کتنی پستی کی طرف لے جاتی ہے کہ انسان غیبت کرتے 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 ایک ایسے مقام پر پہنچتا ہے کہ وہ درندہ بن جاتا ہے۔ اب اس کو غیبت نہیں لگتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، رسول اللہ نے کہا کہ اس نے کہا یا رسول اللہ میں روزے سے ہوں، اب اس وقت تھوڑا سا کس طریقے سے واقعہ پیش آیا میں مفہوم پیش کر رہا ہوں، پورا واقعہ پیش نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے واقعہ آگے پیچھے تھوڑا ہو جائے، لیکن مفہوم یہی ہے روزے سے۔ یا کسی نے کہا کہ یہ روزے سے، رسول نے کہا نہیں تیرا آج کا روزہ نہیں، یا رسول اللہ میں نے سحر کی ہے، میں نے نیت کی ہے، میں روزے سے ہوں، ماہ مبارک کے رمضان میں۔ آپ دیکھیں کہ سارا دن آپ روزے سے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، خالی نیت کرنے سے اور بھوک پیاس کو برداشت کرنے سے روزہ نہیں ہوتا، روزہ اس کا نام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے شرع کے لحاظ سے وہ روزہ ہے، لیکن اخلاق پر اگر آپ تولیں گے تو وہ روزہ نہیں ہوگا، عرفان پر اگر آپ تولیں گے تو وہ روزہ نہیں ہوگا۔ عرفان کا روزہ، عارف کا روزہ کیا ہوتا ہے، علم اخلاق سے روزہ کیا ہوتا ہے، شریعت کی الگ باتیں ہیں، شریعت کے الگ احکام ہیں کہ اگر آپ مبتلا کے روزہ میں مبتلا نہیں ہوتے، اگر آپ ان چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، آپ کا روزہ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، وہ شرعی ترتیب آپ سے ہٹ رہی ہے، آپ مکلف کی بنے تھے، آپ نے وہ چیزیں جو شرع کے احکام تھے وہ پورے کیے، آپ نے تکلیف کو پورا کر دیا، آپ کا روزہ آپ روزہ دار ہو گئے۔ لیکن روزہ روح کا روزہ کیسے ہوتا ہے؟ کہا تیرا روزہ نہیں میں نے نیت کی ہے، میں اس طرح سے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس سے روزہ ٹوٹے، نہ میں نے کچھ کھایا نہ کچھ کیا، کہا نہیں تم نے اپنے دینی بھائی کی غیبت کی ہے، تم نے اپنے مرے ہوئے دینی بھائی کا گوشت کھایا ہے،
سمجھے غیبت کردار کو سنوارنا ہے. تو نے اپنے مرے ہوئے دینی بھائی گوشت کھایا مرے ہوئے. آپ کسی مرے ہوئے کا گوشت کھائیں گے؟ حلال گوشت نہیں کھائیں گے. انسان کا گوشت تو کیا ہے؟ ہاں؟ سوچ کر بھی انسان کو ایک کراہت آتی ہے. مرے ہوئے مردار کا گوشت کوئی کھائے اور پھر مردار بھی انسان ہو اور انسان بھی اپنا بھائی ہو. ایک تو مردار، دوسرا انسان، تیسرا اپنا بھائی، چوتھا پھر دینی بھائی. رسول نہیں ہو باہول والا نہیں، یہ کام کیسے کرتے ہوں گے؟ فلاں کی ہمت نہیں کی. اب جیسے رسول نے کہا الٹی کر، اب جو الٹی کی تو اس کے منہ سے گوشت کا ٹکڑا نکلا. کیا ہے گوشت نہیں کھایا؟ گوشت کہاں سے بنا؟ واقعی میں اس نے گوشت نہیں کھایا. لیکن غیبت کرنا، غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت کے معنی کیا ہے؟ سننا چاہتے ہیں تھوڑا سا؟ اگر سننا چاہتے ہیں مل کر ایک بابا نے صلوات پڑھیں. غیبت کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں ایک ہے تہمت، ایک ہے غیبت. دونوں میں بڑا فرق ہے. تہمت اسے کہتے ہیں کہ ایک شخص میں کوئی ایسی صفت نہ ہو جو بری صفت ہو اور ہم کو اس سے منسوب کرتے ہیں. جیسے ایک شخص سے ہم کہیں اس نے جھوٹ بولا، ڈاکٹر کے پاس نے جھوٹ بولا، تو کیا ہے ڈاکٹر کے پاس نے جھوٹ بولا اور اس نے جھوٹ نہیں بولا. یہ ہے تہمت. غیبت ہے اگر میں نے جھوٹ بولا. ایک تیسرا سن رہا تھا، میں کہیں بیٹھا ہوا تھا، لنکرانیاں بس اپنے میں یہ میں وہ میں فلانا میں ڈھماکہ میں نے یہ کر دیا میں نے وہ کر دیا، وہ باتیں بیان کر دی تو وہ ہے ہی نہیں، وہ جھوٹ ہو گیا. جب یہ جھوٹ ہو گیا تیسرا سن رہا تھا. اب وہ تیسرا حالانکہ میں وہ کام کر رہا ہوں، مجھ میں وہ صفت رذیلہ موجود ہے، لیکن اگر میری غیر موجودگی میں وہ شخص تیسرا کسی دوسرے شخص سے وہ بات کرتا ہے تو یہ غیبت میں شمار ہوتا ہے. اب ہم سارا دن بیٹھ کے سوچیں ہم کرتے کیا ہیں؟ فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا، میں اور ڈاکٹر امداد بیٹھ گئے فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا. اگر وہ ایسا ہے بھی وہ غیبت کر رہے ہیں. میرے زمانے میں کوشش کریں، ہمارے پاس اور باتیں کرنے کے لیے بہت ہیں. ہم اچھی باتیں کریں، ہم خدا و رسول کی باتیں کریں، ہم ائمہ طاہرین کی باتیں کریں، اور وہ ذکر کیوں نہ کریں کہ جو ہر لمحے پر مجالس کی زینت بھی ہے، افضل عبادت بھی ہے، رسول کا امر بھی ہے، ہدایت بھی ہے. سید المجالس میں ذکر علی ابن ابی طالب اپنی مجالس کو، اپنی کچہریوں کو، اپنی نشستوں کو، اپنے دروس کو، اپنی بیٹھک کو زینت کو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے. سبحان اللہ. پروردگار عالم سے آج